وہ درویش نے لکھا ہے نا، گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی۔ گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے تو گدھا کہتا تھا کالا ہے۔ کتنے گھنٹے بحث ہوتی رہی، فیصلہ شیر کی عدالت میں چلا گیا تو گھوڑا جاتے کہنے لگا بادشاہ سلامت، آسمان کا رنگ کیا ہے؟ نیلا۔ کہنے لگے اس گدھے کو میں بڑی دیر سے سمجھا رہا ہوں، یہ کہہ رہا نہیں کالا ہے، تو آپ ہمارے فیصلہ کر دیں۔ تو کہا کب سے بحث ہو رہی ہے؟ کہ بحث تو بڑے گھنٹوں سے ہو رہی ہے۔ تو شیر کہنے لگا بات بھی گھوڑے کی درست ہے، اور گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے۔ گھوڑا کہنے لگا جناب یہ کیا فیصلہ ہوا کہ بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے؟ اس نے کہا سزا اس بات کی نہیں دی کہ تیری بات غلط ہے کہ درست ہے، سزا اس بات کی دی ہے کہ تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی ہے۔ تجھے نہیں پتا گدھا ہے؟ گدھوں سے بحث، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ گدھوں سے بحث، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ڈھیر سارے لوگ گدھوں سے بحث کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، بلا مثال و بلا تشبیہ، جاہلوں کو سلام ہوتا ہے، ان سے بحث نہیں۔ اللہ کے بندوں نے تبلیغ کی، بحث نہیں کی۔ اپنی زندگی میں وفاداری لائیں، ٹھہراؤ لائیں، عاجزی لائیں، صبر لائیں، حوصلہ لائیں، اطمینان قلبی لائیں، برداشت کرنا سیکھیں۔ بڑے بڑے لوگ دنیا میں آپ کو ستانے آئیں گے، تلخ بات کریں، غصہ دلائیں، لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے وہ چڑھتا نہیں، وہ چڑھتا نہیں۔ اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ دو باتیں کرے تو کہتا چل یار کوئی بات نہیں، دو اور کر لیں، پھر کیا کرتے۔ یہاں لوگ چڑھ جاتے اور سیانے سیانے بندے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چڑھتے ہیں۔ آپ کا بڑا حوصلہ ہونا چاہیے، بڑا حوصلہ۔ کسی بندے نے آپ کو کہہ دیا آپ جاہل ہیں، تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یار تو دعا کر اللہ مجھے علم عطا کرے، اللہ میرا سینہ کھول دے، یہ جواب۔ اس پہ آپ کہیں کہ نہیں تجھے تو پتہ ہی نہیں میرے پاس فلانی ڈگری بھی، او بھائی آپ چھوڑ دیں۔ آپ تلخ سوالوں کے جواب کے لیے بھی اپنے اندر خوبصورتی پیدا کریں، خوبصورتی۔ بہت بڑا نام ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، بادشاہ بھی تھے اور اللہ کے کامل ولی بھی تھے، اور وہ ولی جو 5 سپارے قرآن مجید کے روز تلاوت کریں اور ہزاروں کی تعداد میں درود و سلام عرض کریں سرکار کی بارگاہ، اتنا بڑا، اور جس گلی سے گزرے لوگ ان کے لیے دعائیں کریں۔ تو رات کو نا حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے تو ایک بزرگ فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے تھے گلی میں۔ اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے پہنتے تھے جن کو کھڑاؤں کہتے ہیں۔ تو چاند کے بھی آخری دن تھے، رات روشن نہیں تھی، اندھیرا بڑا تھا، تو گلی سے گزر رہے ہیں چوک سے حضرت عمر بن عبدالعزیز، تو ان سوئے ہوئے بزرگوں کے پیر پر آپ کا پاؤں آ گیا۔ یہ اچانک ٹکر ہو جائے گاڑی کی، موٹر سائیکل سے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اندھے ہو، یہی پوچھتے ہیں نا۔ اچھا مجھے بتائیے اندھا بندہ گاڑی چلا سکتا ہے؟ تو یہ کیوں کہتے ہو اندھے ہو؟ اندھا تو گاڑی نہیں نہ چلا سکتا۔ یہ بنیادی طور پہ طنز ہوتا ہے، یہ تنقید ہے، یہ آپ نے کسی شخص کو تانا دیا ہے کہ آنکھیں رکھنے کے باوجود تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ تو جیسے ہی اچانک ٹکر ہوتی ہے لوگ یہی جملہ بول، اندھے ہیں آپ۔ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پیر بزرگوں کے پیر پہ آ گیا تو وہ بھی اسی طرح اٹھے سوئے ہوئے، اچانک کہنے لگے آپ اندھے؟ توجہ ہے آپ کی میری بات پہ؟ وقت کے بادشاہ کو کہہ دیا آپ اندھے ہیں۔ وہ جو دائیں بائیں سپاہی تھے نا وہ بھی ساتھ تھے، تو بزرگوں نے کہا آپ اندھے ہیں، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز مسکرائے۔ یہاں مسکرانا کمال ہے۔ مسکرا کے فرمانے لگے نہیں نہیں بابا جی مجھے نظر آتا ہے۔ تو وہ جو 7 سپاہی تھے نا انہوں نے تلواروں پہ ہاتھ رکھ لیے، گردن کاٹیں گے بابا جی کی۔
بزرگ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے بابا جی نے بے ادبی کی، آپ کو اندھا کہا۔ آپ فرمانے لگے نہیں بابا جی نے تو نہیں ایسا کہا۔ کہا جناب کہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کیتلی چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے۔ یہ جو ساتھ ہوتے ہیں نا ان کے مسائل سخت ہوتے ہیں۔ کہا جناب انہوں نے تو نہیں کہا۔ کہا جناب کہا ہے؟ جناب نہیں کہا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے بابا تم سے باتیں کر رہا تھا مجھ سے۔ کہا حضور آپ سے باتیں کر رہے تھے۔ تو کہنے لگے انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے، انہوں نے پوچھا آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے، اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ ہر بات میں جھگڑا، ہر بات میں لڑائی۔ تو رب کے بندے فساد نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے۔ آیت کا اگلا حصہ ترجمہ اور تھوڑی سی بات سنی اور میں اپنی بات کو ختم کروں۔ پھر فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ نماز کا وقت آئے تو بڑے لوگوں کو معاذ اللہ کام یاد آ جاتا ہے۔ رب کے بندے کی شان ہوتی ہے کہ اس کا مصلی آباد ہوتا ہے، اس کا رب سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، ان کی عبادتیں کبھی کمزور نہیں ہوتی، دعاؤں میں کبھی کمی نہیں آتی، وہ ہمیشہ اپنے کریم رب سے جڑے رہتے ہیں۔ بہت سارے آج لوگ کہہ دیتے ہیں فلانی چیز نفل ہے جی، پڑھے چاہے نہ پڑھے۔ تو میں کہتا ہوں درست ہے بات، نفل ہے کرو چاہے نہ کرو، لیکن اگر کرنے پہ ملے بڑا کچھ تو۔ حضور نے فرمایا نفل پڑھ پڑھ کے بندہ رب کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں۔ پڑھو بخاری مسلم ہے۔ آپ کو نفلوں کی شان کا ہی نہیں پتا؟ ایک دوست مجھ سے کہنے لگے جی عصر کی پہلی 4 رکعتیں کو ضروری ہیں؟ میں نے کہا ضروری تو نہیں، پر پیروں سے مولویوں سے درویشوں سے دعا کراتے پھرتے ہو۔ عصر کی پہلی 4 رکعتیں پڑھو، تمہیں مدینے والے نبی کی دعا ملے گی۔ حضور نے فرمایا یا اللہ جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے اس پہ رحم فرما۔ نبی کریم نے دعا دی ہے، دعا چھوٹا مقام سمجھتے ہو؟ میں بات ختم کر رہا ہوں، میری بات پر توجہ کرنا۔ مصلی آباد کرو، جب تک آپ اپنی عبادات کا مسئلہ مضبوط نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں سارا کچھ ہے پھر بھی دل نہیں لگتا، طبیعت بور بور سی رہتی ہے، وجود بوجھل بوجھل سا رہتا ہے، کہتے ہیں نا لوگ مسئلہ ہے نا، کیوں بلا؟ وجود کھانا مانگتا ہے، آنکھیں نیند مانگتی ہیں، روح اللہ کی یاد مانگتی، روح اللہ کا ذکر مانگتی ہے، عبادت مانگتی۔ جب ہم عبادت نہیں نہ کرتے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم بے چین ہوتے ہیں، اس لیے کہ روح پیاسی ہے، دل پیاسا ہے، اور جب روح پیاسی ہو تو پھر دل لگتا۔ رات کو کچھ نفل پڑھا کریں، تہجد کی روٹین بنائیں، اپنے مالک سے اپنا تعلق بنائیں، جو دکھ لوگوں کو بتاتے ہو وہ دعا کر کے اپنے رب کے حضور عرض کیا کرو۔ اللہ بڑا مہربان ہے، جو دعا زیادہ مانگے اللہ اسے راضی ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے مالک سے جڑو۔ یہ سارے اللہ والے ہمیں اللہ سے جوڑنے آئے۔ ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، اولیاء اللہ کے دوستوں کے ماننے والے ہیں۔ تو میرے عزیز عاجزی پیدا کریں، ورنہ تو بڑی باتیں ایسی ہیں جس میں انسان کا حوصلہ ٹوٹتا ہے، کمزوری ہوتی۔ اللہ کے بندے الجھا نہیں کرتے، ہر جگہ بحث نہیں کرتے، ان کے اندر حوصلہ ہوتا ہے، بردباری ہوتی ہے، تحمل ہوتا ہے، انہیں سہنا آتا ہے، برداشت کرنا آتا ہے، اور برداشت کر کے آگے بڑھنا آتا ہے۔ جب تک ہمارے اندر قوت برداشت پیدا نہیں ہوتی ہم صوفیاء کے پہلے طریقے کو بھی پا سکتے۔ دوسری میری گزارش یہ ہے کہ بحث چھوڑ دیں، بحث نہ کیا کریں زیادہ۔ مذہب اسلام کو دنیا میں بحث کے لیے نہیں آیا، عمل کے لیے آیا۔ آپ عمل کریں،
دین کی جو بات ملے عمل کریں. اور جاہلوں سے تو ویسے ہی بحث نہیں کرنی چاہیے. جاہلوں سے بحث. ایک بات پوچھوں آپ سے, آپ کا خیال ہے کہ عورت کی عقل پوری نہیں ہوتی, ایسے ہی ہے؟ تو پھر جو اس سے بحث کرے اس کی عقل کے بارے میں کیا کہوں؟ نہیں سمجھ آئیے. میرا ایک چھوٹا سا فتویٰ ہے, کافی سارے دوست میرے فتوے سے اختلاف بھی کرتے ہیں, آپ بھی کر لیجئے گا. میرا فتویٰ یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے. اینا تے نہ کورو مینوں, میں ایڈی ڈاڈی گل نہیں کی تھی, تسی تے بڑا سخت کورن لگ پا. میں نے تو رائے دی ہے اور یہ کہہ کے دی ہے کہ اختلاف کر سکتے ہیں, پر آپ تو اتنا گھور رہے ہیں مجھے سخت. میری رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی, مینوں پتہ ہے تسا نہیں بولنا, مینوں پتہ ہے کوئی گل ہوندی تسی بول پڑنا سی, لیکن میں تو کہہ رہا ہوں میری رائے ہے, آپ کی نہیں. اب میں دلیل رکھتا ہوں, دلیل سنو کیا ہے. دلیل یہ ہے کہ عورت بیچاری کی عقل آدھی ہے, تو میاں صاحب کی تو پوری ہے نا, تو پھر جھگڑا ختم کس نے کرنا تھا؟ بول کے بتائیں. تو جو جھگڑا ختم نہیں کر رہا تو پھر میں تو اسی کی غلطی مانوں گا. بھئی جس کو تو کہہ رہا ہے نا کہ تو ختم کر, اس بیچاری کا تو شعور آدھا ہے, تو تیرا تو پورا ہے نا. آپ یقین کریں, لوگ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں, 4 بچے روتے ہیں بچے, اور میاں صاحب نے غصے میں طلاق دے دی. یہ تیری اور تیری بیوی کی بحث جیت گئی اور رشتہ ہار گیا. ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی اولاد یتیم ہو گئی, صرف یہ کہ کسی نے پیچھے ہٹنا پسند نہیں کیا, بحث چھوڑنی پسند نہیں کی. اور جتن تے ہر کوئی کھیڈے, کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ. ہمارا تو سٹائل ذرا ہٹ کے ہے. جتن تے ہر کوئی کھیڑے, یہ تو سارے کرتے ہیں. ہم نے تو وہ کرنا ہے جو سارے کرتے, سارے نہیں کرتے. سٹائل ذرا ہٹ کے ہونا چاہیے نا. جتن ہر کوئی کھیڑے, تو ہارن کھیڑ فقیرہ. جتن دا مل کوڈی پیندائی, ہارن دا مل ہیرا. ہار جائے کبھی کبھی, رشتے بچائیں, تعلقات بچائیں, محبتیں بچائیں, بھائیوں سے تعلق بچائیں, رشتہ داروں سے بچائیں. ہر وقت بحث میں اختلاف ہی ہوتا ہے. علماء کریں گے ایک آکے حق کے لیے, کبھی کسی دینی مسئلے پہ بحث کرنی ہوئی تو اس کا اجر ہے, لیکن یہ جو ذاتیات کے لیے بحث ہے اسے چھوڑ دیں, اور جاہلوں سے تو بالکل چھوڑ دیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, کبھی کبھی میری گفتگو علماء سے ہوئی کسی فروعی اختلافی مسئلے میں, تو جب علماء سے بحث ہوئی تو کبھی وہ عالم میری رائے مان گئے اور کبھی میں ان کی مان گیا. کبھی انہوں نے ہار قبول کر لی اور کبھی میں نے کر لی. علماء قبول کر لیتے ہیں رائے دلائل کی روشنی, لیکن امام شافعی فرماتے ہیں جب بھی میری کسی جاہل سے بحث ہوئی ہے نا, ہمیشہ جاہل ہی جیتا ہے. عالم جاہل سے جیت سکتا کیونکہ ہے ہی جاہل, جاہلوں سے بندہ جیت سکتا. تو اب جو جاہلوں سے بحث کرے, پیر بڑے جالی ہیں, پیر بڑے جالی کہتے ہیں نا لوگ, کہتے رہتے ہیں. تو میں دوستوں سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ نرے پیر نہیں جالی, مرید بھی کافی جالی ہیں. ناراض ہو گئے ہو تو انو آکھے ہی نہیں, میں تو کسی کی بات کر رہا ہوں. صرف پیر نہیں جالی, مرید بھی کافی سارے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ اللہ اللہ سیکھنے ہی نہیں آتے, ان کے آنے کا مقصد ہی کچھ اور ہے. وہ تو کہتے ہیں دو ایسا تعویذ پیسے ختم ہی نہ ہو, دو ایسا تعویذ جس سے میں جدھر جاؤں انقلاب ہی آ جائے. تو بھائی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کتنے سال پہلے درد سے کہنے لگے, درد سے. حضرت سلطان صاحب کی بات سنو تو رونا آتا ہے, حالانکہ انہوں نے بڑے لوگوں کو اللہ والا بنایا.
पर फिर भी कहने लगी रब दा तालब कोई नहीं मिलया, ये जो मिलया तालब ज़र दा हूं। ये तो दुनियादारी के तालब। अल्लाह वाले तकवा सिखाते, अच्छा सोचो, अच्छा गुमान करो, अच्छी राय रखो। आपका गुमान ही अच्छा नहीं तो मिलेगा क्या? सोच तो अच्छी पैदा करो। सारा बगदाद हज़रत बिशराफी की इज्जत करता था, सारा बगदाद। लेकिन बगदाद का एक ताजर था, वो कहता था मुझे नहीं अच्छे लगते हज़रत बिशराफी। भाई आपको क्यों नहीं अच्छे लगते? कहता जुमे वाले दिन निरे फर्ज पढ़ते हैं, सुन्नतें और नफल नहीं पढ़ते, निकल जाते। हालांकि मस्जिद में कौन सी नमाज पढ़नी जरूरी है? सुन्नतें क्यों घर जाके पढ़ ले, कोई अर्ज नहीं। कहता जी मैं इसलिए नहीं मानता कि ये महज फर्ज पढ़ के चले जाते। एक दिन उसने सोचा कि मैं पीछा तो करूं, पता तो करूं हजरत बिशराफी का। तो जुमे की नमाज हजरत बिशराफी रहमतुल्लाह अलैह के साथ उसने पढ़ी। तो नमाज पढ़ के ना तो हजरत निकले मस्जिद शरीफ से जल्दी जल्दी फर्ज पढ़ के, तो वो भी निकल गया, जासूसी करने लगा, हालांकि मना है। वो शेख मस्जिद से निकले तो वो भी निकला। आपने ना एक दुकान से जाके नान खरीदे। कहने लगा ओहो मौलवी साहब को भूख ने सताया था, इसलिए सुन्नतें और नफल लेट कर दी। फिर हजरत आगे बढ़े और एक दुकान से कबाब लिए। कहने लगा उम्र देखो और जायके देखो। फिर हजरत एक जंगल की तरफ बढ़े, जो आबादी जंगल वाली थी। कहने लगा अब ये सब से छुप के कबाब खाएंगे, मेरी तरफ तवज्जो है आप हजरात की। लेकिन कुर्बान जाएं, वहां मंजर क्या हुआ। हजरत एक कच्चे से मकान में गए, दरवाजा बाहर से बंद था, दरवाजे को खोला। जब अंदर तशरीफ ले गए तो वो ताजर कहता है मैं छुप के देख रहा था, सामने एक फालज का मरीज बूढ़ा आदमी लेटा है। हजरत बिशराफी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया, आपने वो खाना, पहले तो आपने पानी के साथ उस बुजुर्ग का मुंह धोया और फिर हजरत लुकमे तोड़ तोड़ के उसके मुंह में डालने लगे। वो मरीज रोने लगा, कहने लगा हुजूर 14 साल हो गए, आप हर रोज आते हैं, मुझे तो मेरे अपने भी छोड़ गए। हर रोज 14 साल बीत गए, कब तक आप आएंगे? तो जनाब बिशर ने उस बीमार के आंसू पूछे और फरमाने लगे तेरा क्या ख्याल है कि मेरा सारा शहर मेरी इज्जत करता है तो किस लिए करता है? मैं तुझ बीमार की खिदमत करता हूं तो अल्लाह ने मखलूक के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा कर दी। अल्लाह अकबर। मेरे अब दोस्तों याद रखिएगा, हजरत फरमाने लगे मैंने तो भी सुन्नतें और नफल भी अदा करने। तो शेख वहां से बाहर निकले तो वो ताजर कदमों में लग गया, कहने लगा जिस बात पर मैं आपसे बदगुमान होता था वो तो आपकी बहुत बड़ी खूबी निकल आई है, तो बहुत बड़ी खूबी है। अब अल्लाह वाले क्या कहते हैं, फरमाते हैं मेरी जिंदगी में किसी से बात न करना। तो सबसे पहली बात कि अच्छा सोचें। हमारे यहां ना एंजाइटी डिप्रेशन के मरीज बढ़ रहे हैं तो डॉक्टर उनको मशवरा देते हैं कि अच्छा सोचा करें। हाँ मेहरबानी करें, मुस्बत राय रखेंगे तो इंशाल्लाह नींद भी सही आएगी। और थोड़ा सा अपने अलावा भी किसी को नेक समझ के देखें, अल्लाह की मखलूक बड़ी प्यारी है। किसी और को भी आप सोचें कि ये भी बड़ा खूबसूरत इंसान है। मुझे बताओ ये जिस आदमी ने माइक लगाया है, स्टेज बनाया है, दरियां बिछाई हैं, इनकी क्या इज्जत होती है महफिलों में, जलसों में। मैंने एक दफा एक साउंड वाले से कहा, मैंने कहा यार नमाज पढ़ते हो तुम, इतनी तकरीरें सुनते हो? कहते हजरत साहब जेड़ा मौलवी आंदा है साढ़े नाल ते लड़ के टुर जांदा है, आवाज उची करो ते आवाज नीवी करो,
تو وہ پیار کرے گا تو پڑھ لیں گے نماز. تو کیا اہمیت ہوتی ہے. لیکن مجھے بتاؤ اگر ساؤنڈ نہ چلے، یہ دریاں نہ بچھیں تو محفل کا نظام چلتا ہے؟ تو اچھا سوچیں، سب کی ضرورت ہے، سب کے ساتھ پیار کریں. بچنا ہے تو بد عقیدہ سے بچنا ہے. باقی آپ اپنوں کے ساتھ رویے کو بڑا خوبصورت بنائیں. ایک تو تقوی سوچ کا، ایک پھر بولنے کا تقوی. آپ کی گفتگو میں کوئی ایسا لفظ نہ ہو جو بازاری محسوس ہو، جو آپ کی شخصیت اور وقار کے منافی ہو. آپ احتیاط سے بات. ایک تو ہمیں بولنے کا شوق ہی بڑا ہے. کچھ لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں، کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ یار آپ مطلب اللہ خیر کرے، اللہ کرے آپ کا ذہن سلامت رہے. تو بہت ہی بولتے ہیں بھیا، کچھ تھوڑی باتیں کسی اور کو بھی. بلکہ ہمارے ہاں ایک اور بات عام ہو گئی، نہیں کوئی بات کر رہا ہے تو بیچ میں کود جائیں گے، کہیں گے قطع کلامی معاف، اور اپنی بات شروع کر دیں گے. تو میں کہتا ہوں ابھی تو ہم نے معاف کیا ہی نہیں. آپ نے معافی بھی گن پوائنٹ پہ مانگی ہے، قطع کلامی معاف، لہذا اپنی بات شروع. ہم نے تو بھی معاف ہی نہیں کیا. اچھا بولے، صاف ستھری بات کریں، جسے حق جانے وہ کہیں. اپنی گفتگو کو باوزن کریں، با طہارت کریں. مشکات شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تم بات کرتے کرتے کبھی کبھی ایسا جملہ بولتے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا رب تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے. خوبصورت لب و لہجہ اختیار کریں. اور فرمایا کبھی کبھی تم بات کرتے اتنا سونا جملہ کہتے ہو کریم رب تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا. تو اچھا بولیں، خیر کی بات کریں، زبان سے خیر کے جملے نکالیں، دل زبان کے تیر نہ برسائیں، ہر وقت تلخ بات نہ کریں. کچھ لوگوں نے ایک اور بھی آج کل زاویہ بنایا، جی میں چونکہ سچ بولتا ہوں لہذا میں کڑوا ہوں، بات کھری کرتا ہوں تو لوگوں کو اچھی نہیں لگتی. او بھائی آپ کا لہجہ کڑوا ہے، سچی بات ہی تو بندے کو اچھی لگتی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ سچ مدینے والے محبوب نے بولا ہے، پر اتنا میٹھا کر کے بولا ہے کہ دلوں میں اتر گیا. او جی میں سچ کہتا ہوں، کائنات کا سب سے بڑا سچ یہ ہے نا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، سب سے بڑا سچ یہی ہے نا. لیکن قرآن کریم نے کہا اسے بھی حکمت سے بولو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کسی کو رب کی طرف بھی بلاؤ تو حکمت کے ساتھ بلاؤ، دانائی اور تدبر کے ساتھ بلاؤ. آپ معیار تقوی پر فائز ہوں، آپ کے لب و لہجے کے اندر خوبصورتی ہو، ٹھہراؤ ہو، تقوی اختیار کریں. زندگی میں محتاط. ہم نے ان بزرگوں کو بھی دیکھا جو رزق کے معاملے میں اتنے محتاط تھے کہ اگر مرید نے کبھی نظر پیش کی تو کان میں پوچھ لیتے تھے میاں کام کیا کرتے ہو. احتیاط تھی، تقوی تھا. کیوں؟ یہ جو رزق حرام ہے نا، یہ بندے کا رب سے تعلق کمزور کر دیتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ دور سے چلتا ہے، دیر سے پہنچتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، لیکن اللہ اس کی دعا اس لیے قبول نہیں فرماتا کہ اس نے جو کھایا ہے وہ حرام کا ہے، جو پیا ہے وہ حرام کا ہے، جو پہنا ہے وہ حرام. اور حدیث پاک میں فرمایا کسی نے 10 دینار کا جوڑا پہنا، 9 حلال کے تھے، 1 حرام کا تھا، اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوگی. صوفیاء تو ہمیں تقوی سکھاتے، پرہیزگاری سکھاتے. ان کے ہاں جب آتے ہیں تو یہاں تقوی کا نور ملتا ہے. قربان جائیں سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کے. یہ بادل آ گئے ہیں نا، پنجابی میں کہتے ہیں جھاڑ ہو گیا ہے. تو امام صاحب کپڑے کا کام کرتے تھے، کبھی بادل آ جاتے دکان بند کر دیتے. فرماتے گاہک کو کپڑا ٹھیک نظر نہیں آئے گا تو ایسا نہ ہو کہ وہ کسی دھوکے میں ہم سے خرید کے لے جائے. ہم اپنے مال کو پاک رکھنا چاہتے، رزق کے مسئلے میں ہمیشہ محتاط رہیں. یہ اللہ والوں کا خاص پیغام ہے. بس میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، سمیٹنے لگا ہوں.
तकवे वाली परहेजगारी वाली जिंदगी गुजारे, आप खुद महसूस करेंगे आपकी तबीयत में नूरानियत पैदा हो गई है। मेरी गुजारिश जिस पर मैंने बात को समेटना है वो ये है कि रब का जो बंदा होता है ना, वो चूंकि ईमान वाला और तकवे वाला होता है तो मुसल्ले से बड़ा उसका मजबूत ताल्लुक होता है। मुसल्ले, हमारे किबला हाजी अबू दाऊद सादक साहब रहमतुल्लाह अलैह थे ना, तो फैसलाबाद तशरीफ लाते थे हजरत मुहद्दिस आजम रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर, तो गुजरांवाला से टिकट शेखुपुरा का लेते थे, जोर पढ़ के निकलते थे। कहते थे वहां जाते मेरी असर ना कज़ा हो जाए, अगर मैंने फैसलाबाद का डायरेक्ट टिकट ले लिया तो कई दफा बस वाले रोकते नहीं। वहां असर पढ़ ली, फिर शाहकोट का टिकट ले लिया, फिर वहां मगरिब पढ़ ली। इबादत के साथ उनका रिश्ता, चूंकि अल्लाह का बंदा होता है, औलिया अल्लाह होते हैं, अल्लाह वाले, तो वो तो मखलूक से भी ताल्लुक इसलिए बनाते हैं कि इनको अल्लाह वाला बनाना है। उनको शौक नहीं होता लोग हमारे गिर्द घूमे और हमारे नारे लगे। तो आजकल तो बड़ी बीमारी लग गई लोगों को प्रोटोकॉल की। सादी फरमाते हैं कि लकड़ी को घिन खा जाता है और बड़े लोगों को खुशामद खा जाती। तो भाई मुसल्ला आबाद करें। आजकल मुझे बड़ी तकलीफ है, फजर के नमाजी तो ढूंढने से नहीं मिलते। आप मस्जिदों में जाके अंदाजा करें आजकल फजर का क्या हाल है। और मेरा मानना यह है कि किसी भी इलाके के पक्के नमाजी वो होते हैं जो फजर के वक़्त आते हैं, लेकिन अगर हजारों का मोहल्ला हो और एक सफ भी पूरी ना हो तो मुझे बताओ ना, फिर हमने अपने बुजुर्गों से क्या सीखा है, हमने क्या लिया। रब करीम के बंदों का मुसल्ला आबाद होता, अल्लाह से रिश्ता मजबूत। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह मुरीद बैठे होते, रश होता, जरा 5 मिनट मिलते तो शेख चले जाते, 2 रकत नमाज पढ़ते, फिर आ जाते। एक दिन एक साहब ने कहा हुजूर आप बार बार जाते हैं, हालांकि लोग इस्तिफादा करने बैठे। फरमाने लगे अल्लाह रसूल से कुछ लूंगा तो तुम्हें दूंगा ना, तो बार बार जाता हूं मुसल्ले पे ताकि वहां से मांग के आऊं और तुम्हारी झोलियों में डालूं। तो भाई मजबूत अकायद, मजबूत ईमान, मजबूत तकवा, इबादत से ताल्लुक, ये रब करीम के बंदों की शान है, ये अल्लाह वालों का तर्ज जिंदगी है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया खबरदार हो जाओ, बेशक जो अल्लाह के दोस्त हैं उन्हें ना कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। तो या अल्लाह ये कौन लोग होते हैं? फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और जिन्होंने तकवा इख्तियार किया। ईमान की पुख्तगी सबसे पहला बुनियादी वस्फ है अल्लाह के बंदों का। जिस दौरे पुरफितन में मैं और आप वक्त गुजार रहे हैं, यहाँ लोगों के अकीदे डामाडोल हैं, नजरियात में बड़ा बिगाड़ है, लोग फिक्री तजाद का शिकार हैं। दुनिया के अंदर कमजोर वो शख्स नहीं होता जिसका जिस्म कमजोर हो या जो माली तौर पर महज कमजोर हो या उसके पास अफराद की किल्लत हो, बल्कि सब